السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور پھر آہستہ آہستہ خدا کو بھول گئی۔ شیطان نے ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک گنتی کے چند لوگ رہ گئے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے تھے، مگر وہ اس وقت اظہار نہ کرتے تھے۔ چپکے چپکے اشاروں میں اپنے دوستوں اور قریب والوں کو سمجھاتے تھے، مگر ان لوگوں پر کفر و شرک کی ایسی گہری چھاپ لگی ہوئی تھی کہ ان نیک لوگوں کی باتیں ان کے سروں پر سے گزر جاتی تھی۔ قوم عاد کا عرب کے قدیم قبیلہ اور حکمران جماعت سے تعلق تھا۔ اس کی مادری زبان عربی تھی۔ یہ قبیلہ اپنے علاقے سے نکل کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کے بانی یہی لوگ تھے تو اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے وہاں زبردست حکومتوں کی داغ بیل ڈالی۔ جب نیک اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بعد ہر طرف برائی کا دور دورہ تھا۔ عذاب الہی ان کے گھروں کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا، لیکن سنت خداوندی ہے کہ ہمیشہ عذاب سے قبل اپنے بندوں کو ہدایت و فلاح کے لیے وہ اپنے کسی پیغمبر کو مبعوث فرماتا ہے۔ عاد کا مرکزی مقام ارض ریگستان تھا جو سینکڑوں میلوں پر پھیلا ہوا تھا۔ آج کل اسے رب الخانی کہتے ہیں۔ اس میں جب تند و تیز ہوا چلتی ہے تو ریت کے پہاڑ نظر آتے ہیں اور اس کے مشرق میں عمان تھا۔ قوم عاد کے لوگ قد و قامت کے لحاظ سے بہت لمبے تھے۔ بعض روایات میں ان کا قد بہت زیادہ ہی لمبا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے زور و قوت کا مالک بنایا تھا۔ اگر زور سے پاؤں مارتے تو پاؤں زمین میں دھنس جاتا تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ فن تعمیر میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ بڑی بڑی عمارتوں کے مالک تھے جن کی نظیر ڈھونڈنے سے نہ ملتی تھی۔ بلند و بالا مقامات پر یادگار عمارات کی تعمیر جن میں بڑے بڑے ستون ہوتے تھے ان کا مشغلہ تھا۔ یہ کاریگری کی اپنی مثال آپ ہوتے تھے۔ ان دنوں جب برائیاں اپنے عروج پر تھیں، قوم عاد کے سب سے معزز گھرانے کے ایک شخص کے گھر جس کا نام صالح تھا ایک فرزند جلیل پیدا ہوا جس کا نام اس نے ابر رکھا۔ ابر عبرانی میں ماہر کو کہتے ہیں۔ ابر جو بڑے ہو کر حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی پیشانی مبارک سے نور محمدی جھلک رہا تھا۔ یہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام سے نسل در نسل چلا آ رہا تھا، اس کے متعلق جن کو علم تھا انہوں نے جب ابر کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس بچے کے فرائض میں بتوں کی تباہی، منکروں کی سزائیں اور ظالموں مغروروں کا سر کچلنا ہوگا۔ چنانچہ ہر جگہ اس بچے کا چرچا ہونے لگا۔ وہ قوتیں جو اندھیروں میں بھٹک رہی تھیں انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، لیکن دوسرے لوگوں کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ ابر کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر صرف 30 سال تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ماحول میں پرورش پانے لگا۔ اس کی پیشانی میں چمکنے والے نور نے اس کے لیے ہر راستے کو تنگ کر دیا تھا جس پر اس کی قوم بڑی تیزی سے رواں دواں تھی۔ بچپن سے ہی اس کے اندر بتوں سے بیزاری، ظلم و ستم کی مخالفت، مغرور و گھمنڈی، حاکموں سے بغاوت، مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت، عزت و انکساری اور نرمی اور سنجیدگی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ وہ قوم کے بھائیوں میں سے ہوتے ہوئے بھی ان میں سے نہیں لگتا تھا۔ کفر و شرک کے ناپاک ماحول میں پاک و معصوم زندگی گزار رہا تھا۔ اسی طرح کئی سال بیت گئے۔ ایک دن آبادی سے دور پرسکون ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اے ہود، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم عاد کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ دین سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا واحد کی طرف بلائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے قوم کو مخاطب کیا، اے عادیو، ایک بات میری سن لو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے سوا
کوئی دوسرا معبود نہیں، اس نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے تاکہ تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں۔ تم شداد بن عاد کے نافرمان کا تماشا دیکھنے آئے ہو، لیکن تم جو خدائے واحد کے منکر و نافرمان ہو، کبھی اپنا انجام بھی سوچا ہے؟ مرنے کے بعد جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ آپ علیہ السلام کا اعلان نبوت سن کر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن عاد قبیلے کی جس معزز شاخ سے آپ کا تعلق تھا، اس کے پیش نظر کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بعض لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگے۔ اسی دوران شداد بن عاد کے ایک نافرمان کا تماشا لگا۔ اس سپاہیوں نے فوراً ایک باغی نوجوان کو ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑا اور زور سے اچھال کر محل سے نیچے گرا دیا۔ ہجوم میں موجود عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ نوجوان پتھروں پر آ کر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ اس قدر بھیانک ہو گیا تھا کہ پہچاننا دشوار تھا۔ نوجوان کے گھر والے اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور ہجوم منتشر ہو گیا۔ اب ہر جگہ حضرت ہود علیہ السلام کے اعلان نبوت کا چرچا تھا۔ جہاں دو آدمی بیٹھتے تھے یہی ذکر ہوتا۔ آپ مختلف بستیوں اور قبائل کی طرف نکل جاتے اور لوگوں کو رب العالمین کی طرف بلاتے۔ ایک دن ایک بستی کی طرف نکل گئے جہاں دوسرے قبیلے کے سردار اور رہنما کسی کام سے جمع تھے۔ بستی کے لوگ بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں غیر نہیں ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، حقیقی خیر خواہ ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، بت پرستی چھوڑ دو۔ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم تم کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں۔ بستی کے ایک رئیس شخص نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، مجھ میں حماقت نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم تک اسی کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ اگر تم اپنے اعمال سے باز نہ آئے تو سمجھ لو اللہ کا عذاب قریب آ گیا ہے۔ انتظار کرو۔ کیا تم طوفان نوح بھول گئے ہو جس میں اللہ کے نافرمان اور منکر لوگوں کو غرق کر دیا گیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ اجداد پوجتے چلے آئے ہیں؟ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں، نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ تمہارے پاس کوئی اور دلیل نہیں جو ہمیں قائل کر سکے۔ تم جس عذاب کا کہتے ہو لے آؤ۔ دوسرے قبیلے کے سردار نے غضبناک لہجے میں کہا، بہتر ہے تم بتوں کی مخالفت چھوڑ دو۔ ہمیں ڈر ہے تمہارا بھی کہیں وہی انجام نہ ہو جو چند دن پہلے اس بہادر نوجوان کو ہوا تھا جس نے شداد کی نافرمانی کی تھی۔ ایک اور امیر نے دھمکی انداز لہجے میں کہا، ایک دن شداد بن عاد دربار میں اپنے وزیروں اور شہر کے معزز لوگوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ شداد کا چہرہ غصے سے غضبناک ہو گیا۔ حیرت ہے کہ ان دنوں وہ تبلیغ کر رہا ہے اور کسی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ دربار میں سناٹا طاری تھا۔ اس نے تخت کے قریب ہی پڑے ہوئے بڑے سے تھال پر لکڑی کے ڈنڈے سے ضرب لگائی۔ فوراً ایک خادم حاضر ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، ابر بن صلح کو فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ شداد بن عاد نے غصے سے کہا۔ خادم گردن جھکا کر باہر نکل گیا تاکہ حکم کی تعمیل کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، اے عقاب کے رہنے والوں، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ میں بعض کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وہ مجھے اللہ دے گا۔ گواہ رہنا، میں بتوں سے بیزار ہوں۔ میرے خلاف سازش کر لو، میرا تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم ہر مقام پر یادگار اور کاریگری کے خوبصورت عمارتیں بناتے ہو، کیا ہمیشہ زندہ رہو گے؟ اسی اثنا میں شہی کارندے پہنچ گئے۔ تم کو شداد بن عاد نے ابھی اور اسی وقت دربار میں طلب کیا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، چلو۔ آپ نے کہا اور سپاہی کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں پر موجود لوگ طرح طرح کی چہمہ گوئیاں کرنے لگے۔ شداد بن عاد بڑے مغرور انداز میں تخت شہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں سپاہیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو لا کر سامنے پیش کر دیا۔ شداد نے جب دیکھا تو اس کی بھویں تن گئی، پیشانی پر برف پڑ گئی اور چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر آپ علیہ السلام نہایت اطمینان سے کھڑے رہے جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ آپ بڑے وجیح اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے۔ چہرہ اقدس پر گھنی داڑھی تھی اور پیشانی عطر میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہا تھا، جیسے نور کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہو۔
شداد نے آپ علیہ السلام کے سراپا متحر پر نظر ڈالی اور آپ کی وجاہت و جلالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اپنی اصلی حالت پر آ گئے۔ پھر آپ سے ہم کلام ہوا، تم ہی ہو وہ جس نے دعوت نبوت کا آغاز کیا ہے؟ ہاں، حضرت ہود علیہ السلام نے سکون و اطمینان سے جواب دیا۔ تم کہتے پھر رہے ہو کہ ہم ادائی، سمود، الہی، ود، سوا، یہوس، یعقوب اور نصر کی پوجا چھوڑ دیں۔ شداد گویا ہوا، جو انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے اس نے ان بتوں کے نام گنوائے۔ ٹھیک سنا ہے، بہتر ہے تم اپنی جسمانی طاقت اور حکومت پر غرور و گمان نہ کرو، اس ذات حقیقی اللہ خانی کا شکر بجا لاؤ جس نے تجھ کو یہ دولت بخشی ہے۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا ہے، عزت و دولت عطا کی ہے، لہٰذا اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ دکھ دے سکتے ہیں، نہ موت و زندگی دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، سب ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت ہی پروکار اور خیرخواہانہ انداز میں تبلیغ فرمائی۔ شداد نے سنا تو آپ علیہ السلام کے روب کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بولا، اگر تمہارا دین قبول کر لوں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے عوض خالق ارض و سما تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، بہشت کے باغوں میں لے جائے گا، اپنے رحم و کرم کی بارش برسائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن شداد کی آنکھوں، کانوں اور دل پر گمراہی کے قفل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا، تم مجھ کو بہشت کا لالچ دیتے ہو، میں نے اس کی صرف سنی ہے، ایسی بہشت تو میں دنیا میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے تیرے رب کی جنت کی کوئی حاجت نہیں۔ تم اور کتنا عرصہ زندہ رہ لو گے؟ مرنے کے بعد گمراہی کی علامت بن کر رہ جاؤ گے۔ ابھی توبہ کا در کھلا ہے، اللہ کی رحمتیں معجزن ہونے کے لیے بے قرار ہیں، تم پتھر کے بے جان بتوں سے منہ موڑ کر دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر آپ کا باز نقش برآب ثابت ہوا۔ وہ اللہ کی تدبیر سے بے خبر تھا کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور پھر واقعی یوں ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا اپنی جنت پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ شداد کی وحشت کو اپنے اندر جذب کر لے۔ زمین نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور وہ اس میں دفن ہو گئی۔ شداد بن عاد کا انجام بد دیکھ کر ایک بار تو لوگوں کا دل لرز اٹھا، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ آوارہ و بدچلن افراد اور مذہب ابلیس کے پیروکار اللہ تعالیٰ کے رسول معظم کا مذاق و تمسخر اڑاتے تھے، حسب موقع بے ادبی و گستاخی سے پیش آتے، اور جب اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے تو وہ سیٹیاں بجاتے اور شور و غوغا کرنے لگتے۔ ایک دن ایک امتی نے حاضر خدمت ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، لوگ آپ کو قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سنا تو برگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے، اے خالق کون و مکان، میری قوم کسی صورت تیری طرف توجہ نہیں دیتی۔ جن لوگوں کو تو نے اپنے کرم سے ہدایت نصیب کی انہیں سلامت رکھ اور منکرین کی سزا کی تدبیر فرما۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ دعا قبول ہوئی۔ منکرین حق قحط سالی کا شکار ہو گئے، آسمان سے اللہ کی رحمت برسنا رک گئی، آبی وسائل ختم ہو گئے، چشمے سوکھ گئے، کنوؤں کا پانی زیر زمین چلا گیا، سبزہ زار خشک و ویران ہو گئے، ہر طرف خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، گلی کوچوں، بازاروں اور گھروں کے آنگنوں میں بھوک، ننگ و افلاس ناچنے لگی، زندگی تنگ ہو گئی، پانی کی فراہمی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگ علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اب اپنے باطل معبودوں سے کہو نا آسمان سے پانی برسائیں، باغوں میں ہریالی اگائیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن وہ اس کا کیا جواب دیتے؟ اپنی اٹھ درمی پر بدستور قائم رہے۔ جب قحط سالی نے انہیں نڈھال کر دیا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو بڑے لوگوں نے، جن کی پیروی میں قوم اس حال کو پہنچی تھی، فیصلہ کیا کہ ایک جماعت کو خانہ کعبہ بھیجا جائے گا جو وہاں دعا کرے کہ عادیوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب ہو۔ اس زمانے میں یہ روایت تھا کہ جب کسی قوم، قبیلے یا جماعت پر ایسی مصیبت نازل ہوتی جس سے چھٹکارا ممکن نہ ہوتا تھا تو چند لوگوں کو دعا کے لیے مکہ بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ متفقہ فیصلہ سے 70 افراد کو دعا کے لیے خانہ کعبہ بھیجنے کے لیے منتخب کیا گیا۔
ان میں کیل بن غفیر، نہیم بن نزال، حسیر بن سندی، عاد بن بکر اور مرسد بن سعد فرزندان عاد میں سے تھے۔ کیل بن غفیر کو قافلہ کا سالار مقرر کیا گیا۔ قحط سالی سے نڈال اور کمزور بھوکوں اور پیاسوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ جب کعبہ کی جانب روانہ ہوا تو اہل اوقاف کے چہروں پر تھوڑی دیر کے لیے امید کی کرن روشن ہو گئی۔ اب ان کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کی کوئی عمارت نہ تھی، بلکہ اس مقام پر ایک سرخ رنگ کا بڑا سا پتھر تھا جہاں سب دعا مانگتے تھے۔ معاویہ بن بکر سردار مکہ اپنے مکان کے صحن میں بیٹھا تھا کہ اس کی ماں کلمیدہ، جو ہیبر کی بیٹی تھی جس کا تعلق عاد کی اولاد سے تھا، آئی اور اپنے بیٹے کے قریب بیٹھ کر گویا ہوئی، معاویہ، سنا ہے سرزمین احقاف سے بارش کی دعا کے لیے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ ہاں، کیا بات ہے؟ معاویہ بن بکر نے پوچھا۔ اس میں تمہارا ماموں جھیلا بن خیبر بھی ہے۔ مجھے علم ہے ماں، اس کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، بڑے عرصے بعد آ رہا ہے، ماں نے تلقین کرتے ہوئے کہا۔ آپ مطمئن رہیں ماں۔ کئی دن سفر کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد قافلہ مکہ پہنچا تو معاویہ بن بکر عمرہ شہر کے امراء قافلے کے استقبال کے لیے گیا اور قافلے کو مہمان خانے میں لا کر اتارا، جہاں اس نے اہل قافلہ کے لیے بڑی زبردست دعوت کا انتظام کر رکھا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد انہیں دوبارہ عیش و آرام نصیب ہوا تھا۔ کھانے پینے کی تنگی کے جو اثرات ان کے چہروں پر ظاہر تھے وہ ایک ہی دن میں غائب ہو گئے تھے۔ دن گزرنے لگے، قافلے والوں کے ذہن سے یہ بات بالکل محو ہو گئی تھی کہ انہیں کسی مقصد کے لیے قوم نے بھیجا تھا۔ خود غرضی نے انہیں قوم کی زبوں والی کا احساس مٹا دیا تھا۔ اس سارے قافلے میں صرف مرسد بن سعد مسلمان تھے، لیکن ان کا ایمان کسی پر عیاں نہ تھا، وہ خاموش ان کا تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ ادھر احقاف میں لوگوں کی جانوں پر بنی تھی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا، وہ ہر روز آسمان پر اس امید سے دیکھتے کہ شاید بادل نظر آئیں۔ قافلے والوں کی بھی کوئی خبر نہ تھی۔ لوگ مختلف قیاس آرائیاں کرتے تھے، کوئی کہتا بھوک پیاس کی شدت سے راستے میں ہی مر کھپ گئے ہوں گے، کوئی کہتا وہ یہاں سے جان بچا کر نکل گئے ہیں۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو واعظ فرماتے اور کہتے، اے قوم عاد، اے میرے بھائیو، اپنی ہٹ درمی چھوڑو اور اللہ کا سیدھا راستہ اختیار کرو، کیونکہ خود کو پریشان کرتے ہو، اللہ کے غضب و عذاب کو دعوت دیتے ہو، لیکن عادیوں کو صرف یہی جواب ہوتا، بے شک واعظ کیے جاؤ، ہم ماننے والے نہیں۔ قوم کا فیصلہ سننے کے بعد آپ نے برگاہ عزتی میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، اے جبار و قہار، یہ لوگ حد اصلاح سے گزر گئے ہیں، اب تو اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کیل بن غفیر اور قافلے کے دوسرے ساتھی اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مغنیہ دلربا آواز میں گا رہی تھی۔ گانا ختم ہونے کے بعد وہ ان اشعار کو پڑھنے لگی جو معاویہ بن بکر نے لکھ کر دیے تھے۔ ان کا مطلب تھا، اے کیل، کھڑے ہو جاؤ، عاجزی اور انکساری سے اہتمام کرو، شاید اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیج کر قوم عاد کی زمین کو سیراب کر دے، اگرچہ انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اشعار سنے تو اپنے لاپرواہی اور غفلت کا احساس ہوا، وہ دوسروں کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا؟ قوم نے ہمیں ایک فرض سونپا تھا، نہ جانے لوگ کس حال میں ہوں گے۔ تم سردار قافلہ ہو، تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیا کہتے ہو؟ الغرض وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ صبح اٹھ کر دعا کی تیاری میں مشغول ہو گئے، قربانی اور نذرانے کا سامان اکٹھا کرنے لگے۔ جب سب انتظام ہو گئے اور دعا کے لیے جانے لگے تو مرسد بن سعد نے کیل بن غفیر کو مخاطب کر کے کہا، جب تک تم وقت کے نبی پر ایمان نہ لاؤگے، خالق کل تمہاری دعاؤں کو قبول نہ فرمائے گا۔ اور پھر ایک شعر پڑھا جس کا مطلب تھا، قوم عاد نے اپنے رسول کی نافرمانی کی لیکن پیاس کی حالت میں ایمان لائے، جبکہ آسمان نے ان پر بارش برسائی۔ مرسد بن سعد کی بات سن کر کیل بن غفیر فوراً سمجھ گیا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں شمع ایمان فروزہ ہے، لہٰذا وہ الگ ہو گیا، جلدی جلدی نذرانے چڑھائے اور پھر دعا مانگنے لگا، اے اللہ، بے شک میں ایک مرض کا مریض ہوں اور اس کی مختلف حالتوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، قوم عاد پر بارش برسا۔ اے اللہ، اگر ہود علیہ السلام سچا نبی ہے تو ہم پر بارش برسا، بے شک قوم ہلاک ہو چکی ہے۔
बहसीयत मुसलमान मुर्शद बिन साद ने बरगैर खुदाबंदी ब्याज किया, ए अल्लाह मेरे सवाल को पूरा फरमा और वो जो शिरक करते हैं इसमें मुझे शामिल न फरमा। दुआ जब ख़त्म हुई तो यकायक आसमान पर सफ़ेद, सुर्ख और स्याह रंग के बादलों के 3 टुकड़े ज़ाहिर हुए। कोई कहने वाला आवाज़ दे रहा था, ए कील, इन तीनों में से एक रंग तू अपने और अपनी कौम के लिए पसंद कर ले। मैंने स्याह रंग के बादलों को अपने और अपनी कौम के लिए पसंद किया है क्योंकि ये मींह बरसाता है। अपनी पसंद बताने के बाद कील बिन गफीर को फिर आवाज़ सुनाई दी, तुमने हलाक करने वाली हवा का अजाब मांगा है, अब कौम आद का बड़ा छोटा कोई न बचेगा। वक्त के दूसरे राकीन ने जब स्याह बादलों को अकाफ की तरफ माइल परवाज देखा तो खुशी से उछल पड़े, कहने लगे, अब हमारे खेत तक खलियान सरसब्ज़ शादाब हो जाएंगे, चश्मे और कुएं फिर से पानी देने लगेंगे। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि इसके अंदर आग उगलती हुई छुपी है जो तबाह बर्बाद कर देगी। वह बिन मंबा रवायत करते हैं कि 7वें ज़मीन पर एक हवा है जिसे रियुल अकीम कहते हैं। 70,000 जंजीरों से उसे बंद रखा है अल्लाह पाक ने, और 70,000 फरिश्ते उस पर मुहफ़्फ़िज़ थे। क़यामत के दिन जब उसे छोड़ा जाएगा तो पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। उसी हवा को सुई के सुराख के बराबर छोड़ा गया जो स्याह अबर की मानद निकली, जिसे कौमें आद देखकर बेहद मसरूर हुई। दूर से स्याह बादलों को आता देखकर कौमें आद की खुशी की इंतहा न रही। उन्हीं में एक औरत भी थी। उसने जब इस हवा को देखा तो ज़ोर से चीख मारी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। खुशी से बेहोश हो गई है, एक शख्स ने कहा। यूं ही चक्कर आ गया होगा, दूसरा बोला। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया। उसके चेहरे से खौफ नज़र आ रहा था। बेहोशी की वजह लोगों ने पूछी तो कहने लगी, मुझे हवा में आग की जुबानें नजर आई थी। उनके आगे एक तवाना शख्स चल रहा था और लोगों की एक जमात हवा को घेरती हुई हमारी तरफ ला रही थी। ये देखकर मैं खुद पर काबू न रख सकी। सिटिया गई है, अगर ये सब कुछ इसे नज़र आ सकता है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता, एक शख्स ने कहा तो दूसरे उसका मजाक उड़ाने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने स्याह बादल को देखा तो पहचान गए कि ये इज़ाब इलाही का मुकदमा जैश है। इस वक्त हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की, हूद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अपने पैरोकारों को साथ लेकर कौम से इलादा हो जाएं। आप 4,000 मुसलमानों को साथ लेकर लीनों के चश्मे की तरफ जो वादी से दूर था चले गए। वहाँ पहुंचकर आपने सबको यकजा होने का हुक्म दिया और उनके इर्द गिर्द असार खींच दिया और कहा, इस लाइन से कोई शख्स कदम बाहर न रखे और न ही मेरे काम की खिलाफ वर्जी करे। ये अलग बात थी कि कौम ने आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो ये ज़रूर जानते थे कि आप सच्चे हैं। उन्होंने जब देखा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आबादी से बाहर निकल गए हैं तो औरतों ने अपने माल जमा किए और तर्के सुन्नत के लिए निकलने लगी। लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम रास्तों पर जो आबादी से बाहर जाते हैं सांप और बिच्छू बिखेर दिए। वो खौफज़दा होकर पलटे और एक घाटी में जमा हो गए। उनके कुफर और शिर्क और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ने अज़ाब की शक्ल में उन्हें घेर लिया था। औरतों को दायरे की शक्ल में बिठा दिया गया और मर्द जिन्हें अपनी ताकत और क़ुव्वत पर घमंड था उनके इर्द गिर्द हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हो गए। गुरूर और तकब्बर अभी तक उनके की रगो रेशा में मौजूद था। बोले, देखते हैं हूद अलैहिस्सलाम की हवा में क्या नुकसान पहुंचा सकती है। अभी ये अल्फाज उनके मुँह में थे कि हवा का पहले रेले ने उनके बड़े बड़े महलात और तवीरात और संगलाफ सतूनों को जिन पर उन्हें नाज था ज़मीन बोस कर दिया और उनके पत्थर इधर उधर बिखर गए। यूँ मालूम होता था जैसे यहाँ कोई इमारत थी ही नहीं। इसके बाद हवा ने उन औरतों और मर्दों को फिजा में गेंद की तरह उछाला और वो इस तरह ज़मीन पर बिखर गए जैसे खजूर के खोखले तने हों। वो लोग जो घरों में थे उनको हवा ने उठाकर बाहर फेंक दिया और ज़मीन पर इस तरह पटकने लगी जैसे धोबी कपड़ों को पटकता है। बाज़ लोगों ने अपने आप को खुद कमर तक ज़मीन में दसा लिया, लेकिन उनका भी यही असर हुआ। बाज़ की जिस्म की खालें उधेड़ दी। वो मरना चाहते थे लेकिन मौत ना आती थी। दर्द, कर्ब, अज़ियत उनके रगो रेशे और हड्डियों के गुर्दों में घुस गई थी।
और फिर उनके गलीज और बदबूदार रूह को गर्ज मार मार कर उनके नापाक वजूदों से निकाला गया। उनके तनोमंद और खूबसूरत जिस्म जिन पर उन्हें नाज था भयानक शक्लों में जगह जगह पड़े हुए थे। हलजान बिन साद जो इलाके का सरदार और मुअज़्ज़िज़ था और बेहद मालो असबाब का मालिक था, अपने कबीला के हमरा एक गार में छुपा हुआ था। उसने अपनी तरफ से हिफाजत के मुकम्मल इंतज़ाम कर रखे थे। वो 4 दिन तक महफूज रहा। 5वें दिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उसके पास आए और फरमाया, तुमने देख लिया दूसरों का क्या असर हुआ है, अभी भी ईमान ले आओ, अजाब से महफूज रहोगे। तुम्हारे रब का अजाब मेरा और मेरे कबीले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने मुतबराना अंदाज में कहा, क्योंकि वो 5 दिन से बचा हुआ था। उसने समझा कि शायद अब मुझे ये हवा कुछ नहीं कह सकती। 6ठे दिन अवा ने गार में आफत आई और इसकी आंखों के सामने जिस तरह उसके कबीले वालों को लाग किया, वैसा नज़ारा फलक ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसे फिर भी होश न आया। जब ज़हनों और दिलों पर कुफ्र और शिर्क के ताले लग जाते हैं तो हदायत की बातें समझ में नहीं आती। अगले दिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फिर उसके पास आ गए और ईमान लाने को कहा। अगर मैं ईमान ले आऊँ तो तुम्हारा अल्लाह मुझे क्या देगा? उसने पूछा। मरने के बाद जन्नत में दाखिला मिलेगा। जो लोग अभी हलाक नहीं किए गए वो अगर तेरे साथ ईमान ले आएँ तो अल्लाह ताला हर शख्स को 100 औलादे नरीना अता करेगा और कलील अरसा में तेरा कबीला फिर बढ़ जाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप ये चाहते थे कि बकिया आदि अजाब से बच जाए, वगरना कौम आद का चंद लम्हों में सफाया हो सकता था। जबकि रियुल अकीम 8 दिन और 7 रातें उन पर चलती रही थी। अगर वो ईमान ले आते तो आप अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला अजाब रोक लेता, लेकिन शैतान मरदूद उन्हें आखिर वक्त तक सबज़ बाग दिखाता रहा। मैं इस बादल में बख्ती ऊँटों की तरह लोगों को देखता हूँ। वो कौन हैं? हलजान बिन साद ने दरियाफ्त किया, ये फरिश्ते हैं जिन्हें इन पर मुसल्लत फरमाया गया है। आपने बताया, अगर हम ईमान ले आए तो क्या अल्लाह इनको कसास के तौर पर हमें इनायत फरमाएगा? हलजान बिन साद ने कहा, इसके अंदर का कुफ्र अल्फाज की शक्ल में नमूदार हो रहा था। कभी ऐसा भी हुआ है कि बादशाह ने बागियों की सरकूबी के लिए लश्कर भेजा हो और वो इसे उनके हवाले कर दे? बस फिर क्या था। हवा अंदर दाखिल हुई और इसका जो असर हुआ वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। यही हवा जो मुनकरीने हक पर अजाब बनकर चल रही थी, मुसलमानों के लिए सुबह की हवा की तरह थी। उन्हें उसके लगने से राहत और सुकून महसूस होता था। दरअसल ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मौज़ा था। दुश्मनाने खुदा का नाम मिटा दिया गया। आज उस सरजमीन में रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं, लेकिन कई सदियाँ बेशतर जहाँ एक अजीम कौम आबाद थी जिसके हमारे बाद ने उसे घेर लिया और नतीजतन हलाक हो गई। पुरिसरा चांदनी हर सू फैली हुई थी। कील बिन गफीर और उसके साथी जो दुआ के लिए खानाकाब आए थे, माविया बिन बकर के यहाँ बैठे थे। उन्हें कुछ खबर न थी कि उनकी कौम पर क्या बीती है। उनका ख्याल था कि अब्र स्याह ने बरस कर हर सू जल थल कर दिया हो। वो खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि उन्हें एक ऊँट सवार आता दिखाई दिया। वो उनके करीब आकर रुक गया। सब उसकी तरफ देखने लगे। किधर से आ रहे हो और किस कौम से हो? कील बिन गफीर ने पूछा। कौम आद से हूँ और उसी तरफ से आ रहा हूँ। उन्होंने सुना तो सबके कान खड़े हो गए। हमारी कौम का क्या हाल है? बहुत से लोगों ने बेहक ज़बान होकर पूछा। स्याह अबर आग बनकर बरसा और सबकी ज़िंदगी को गुलशन करके रख दिया। उन्होंने जब सुना तो सबके चेहरे लटक गए। दिल ही दिल में अपने प्यारों और अजीज़ों को याद करने लगे। सबको अपना अपना दिल बैठता हुआ महसूस होने लगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उसके मानने वालों का क्या हाल है? वो सब अमन खैरियत से हैं और इनों के चश्मे के पास मुकीम हैं। कील बिन गफीर और उसके साथी एक दूसरे से कहने लगे, अब हमारी ज़िंदगी बेकार है। जब अपना कोई बचा ही नहीं, फिर दुआया अंदाज में बोले, अल्लाह हमें भी वो शरबत चखा दे जो हमारे अजीज़ों अक़रबा और दोस्तों ने पिया है। उन लोगों ने अपने लिए भी अब्र स्याह ही मांगा था, लिहाजा उन पर भी अज़ाब का कोड़ा बरसने लगा। अल्लाह के हुक्म से रियुल हकीम फ़ौरन वहाँ पहुँच गई और उन्हें भी उनकी कौम की तरह तड़पा तड़पा कर हलाक कर दिया। उनमें से सिर्फ मुर्सद बिन साद बचा। वो सीधा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचा और विसाल तक आपके साथ रहा।
قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے امتیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور جگہ جگہ اولناک مناظر دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ پتھروں کے بنے ہوئے مضبوط محلات کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ حد نظر تک آدیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ان کی زندگی کے شب و روز ظلم و ستم کی طویل داستانیں تھیں، لہٰذا ان پر ایسا قہر نازل کیا گیا کہ آنے والے فرعون و نمرود و آمان اس سے سبق حاصل کریں۔ عاد کی بستیاں حضر موت کے قریب تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اس کے قریب ہی ایک شہر بنا کر وہاں مقیم ہو گئے اور بقیہ زندگی عبادت و ریاضت میں گزارنے لگے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام وصال آ گیا، اور یوں 464 برس کی عمر میں آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔